انجم، ایک آواز جو سر چڑھ کر بول رہی ہے اور تمام لوگوں کے کانوں میں رس گول رہی ہے، اور اس آواز سے اب لگ بھگ سبھی آشنا ہیں، اس آواز کو سننا اور بار بار سننا چاہتے ہیں۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خواں نعت خواں جناب سبطین حیدر صاحب اور ان کے والد محترم موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کاچ بشارت صاحب اور بلتستان آزاداری فورم کے صدر امیر صاحب اور دستہ حسن آباد کے جو جوان ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ سبطین صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید بلتستان میں آپ کو۔ بلتستان میں آپ کی آواز تو پہنچی ہوئی ہے اور لگ بھگ ہر گھر میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، کیسا لگ رہا ہے بلتستان آ کر؟ بہت اچھا لگا مجھے بلتستان آ کر۔ بلتستان آپ کا ہوم لینڈ ہے، یہاں سے یقیناً آپ کے آبا و اجداد کا تعلق یہیں سے ہے، آپ پیدا کراچی میں ہوئے ہیں، یہاں آ کر اپنائیت سی محسوس ہو رہی ہے؟ جی، میری پیدائش کراچی کی ہے اور میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں بلتستان اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا بتائیے، عمر آپ کی بہت چھوٹی ہے، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ جی، میں 6 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ 6 کلاس میں جی، پڑھتے ہیں۔ اتنی چھوٹی آواز اور آواز میں اتنی گرفت، پوری طرح سے آپ لگتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو کوئی استاد پڑھ رہا ہے، سکھاتا کون ہے آپ کو؟ جی مجھے میرے والد صاحب سکھاتے ہیں اور کمپوزیشن بھی وہیں کرتی ہیں، میرے جتنے بھی کلام ہوتے ہیں سب کی کمپوزیشن میرے والد صاحب ہی کرتے ہیں۔ صحیح۔ سبطین، مجھے یہ بتائیے گا پراپر آپ نے کب سے پڑھنا شروع کر دیا؟ میں نے 5 سال کی عمر سے میں پڑھتا تھا اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ صحیح، یقیناً یہ سعادت ہے اور ذکر آل محمد کا یہ معجزہ ہے کہ جو اس کلام کو پڑھتا ہے یا ذکر آل محمد سے منسلک ہوتا ہے اسے مقبولیت ملتی ہے اور اسے لوگ سننا شروع کرتے ہیں، اسے لوگ تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے اب آپ کے فالورز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، پوری دنیا میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں۔ مستقبل قریب میں کیا ارادے ہیں؟ میرا ارادہ یہی ہے کہ ذکر آل محمد آگے چلتا رہے۔ ان کے والد صاحب یہاں پر موجود ہیں اور ان کی کامیابی کے پیچھے ان کے والد صاحب کا کلیدی کردار ہے، جو گوہر نایاب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے یقیناً ان کا ہاتھ ہے۔ بچے میں بڑا ٹیلنٹ ہے۔ 5 سال کی عمر سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے باقاعدہ ان کی تربیت ہوئی ہے، ان کو سکھایا گیا صورتحال کی تمیز، جو ہے مطلب تربیت یافتہ ہے ماشاءاللہ۔ اور جو مطلب ہم نے اپنے تجربے سے اپنی زندگی میں سیکھا ہے وہی کچھ ہم اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں۔ باقی میں نے خود کسی انسٹیٹیوٹ سے نہ تو پڑھا ہے، نہ میں نے اپنے بچے کو کسی استاد کے حوالے کیا ہے۔ جو میرا جو زندگی کا جو تجربہ ہے وہی میں ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں اپنے بچے پہ، اور مولا نے جتنی بھی عزت دی ہے مولا کا شکر گزار ہیں۔ کلام کی طرف بڑھتے ہیں، پہلا کلام کون سا آپ لے کر آ رہے ہیں ہمارے لیے؟ پہلا کلام نعت رسول۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب آپ پڑھتے ہیں۔ اب ہم منقبت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے بہت ساری منقبتیں پڑھی ہیں، کون سی منقبت آپ کو خود بہت اچھی لگتی ہے؟ جی، من کن تو مولا مجھے بہت اچھی لگتی ہے ذرا دو بند۔ من کن تو مولا، من کن تو مولا، من کن تو مولا، من کن تو مولا، فاز علی مولا مولا، من کن تو مولا، من کن تو مولا، من کن تو مولا، من کن تو مولا،
منبر سے یہ مد مرسل دیکھ رہے ہیں منظر، کتنوں کا چہرہ اترا اعلان ولایت سن کر، آج خوشی سے جھوم اٹھے بوذر سلمان اور کمبر، کہتے ہیں مولا ہمارا علی ہے، جلنے لگا کوئی خوش ہو گیا کوئی، گونجی صدا یہی دم دم علی علی، فرمان جو یہ جھٹلائے گا وہ سیدھا جہنم جائے گا، یہ سب سے نبی نے بولا، من کن تو مولا من کن تو مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں تاثیر پیدا کرے۔ یہاں پر کاشف بشارت صاحب بھی موجود ہیں، ادب پرور شخصیت ہیں اور سرپرستی کرتے ہیں نعت خوانوں کی، منقبت خوانوں کی اور ماتمی انجمنوں کے ساتھ بھی آپ منسلک ہیں۔ کاچو صاحب سپتین بہت کم بولتے ہیں، ان کی آواز کا جادو بولتا ہے، اس لیے آپ کو میں شریک گفتگو کر رہا ہوں۔ جو نعت خواں ہیں، جو منقبت خواں ہیں، ان کے لیے ایک پلیٹ فارم کی اشد ضرورت ہے۔ اس پلیٹ فارم کے قیام کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ شکریہ محمد علی انجم صاحب۔ جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، خاص طور پر جو ہمارے نوم اور منقبت خواں اور ثنا خواں ہیں، ان کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی استعداد کاری کے لیے جو ہے نا ایسے پلیٹ فارم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے تقریباً کوئی 2 سال قبل سے اس کے لیے کوششیں شروع کر دی اور بلتستان عزاداری فورم کی تشکیل کی، اور اس سے فورم کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے نو عمر نوخوان ہیں، منقبت پڑھنے والے ہیں، ثنا خواں ہیں، ان کی تربیت کا اہتمام کریں۔ ان کو چاہے وہ بلتی زبان میں مناقب و نوحہ ہو یا مرثیہ ہو یا اردو زبان میں ہو، مقامی اور ہماری قومی زبان دونوں میں ان کو پڑھنے کی، ان کو مرثیہ اور نوحے اور دیگر نعت اور حمد پڑھنے کی تربیت کریں۔ امیر علی بھائی یہاں پر موجود ہیں، بلتستان عزاداری فورم کے صدر ہیں، اور اس فورم کی انہوں نے بات کی۔ یقیناً یہ فورم جو ہے اب نعت خوانوں کے لیے، منقبت خوانوں کے لیے ایک نمائندہ فورم بن چکا ہے۔ سر مبارک ہو بہت زیادہ آپ کو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک سعادت آپ کو بخشی ہے۔ کچھ جملے آپ بھی عنایت کیجیے گا تبرکاً۔ بہت شکریہ انجم صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اس کھردو کے تمام دستوں کا، جو حسین آباد سے لے کر گمبا تک ہمارے آزادی فورم میں شامل ہیں، ان تمام دستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کر کے۔ دوسرا میں اپنا سپتین حیدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کراچی سے یہاں، ان کا اصلی پروگرام تو نگر تک کا تھا، پھر وہ یہ ہماری محبت میں یہاں ہمارے اس کھردو تک تشریف لائے ہیں، تو ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے کہ وہ اتنے بائی روڈ وہاں سے چل کے آئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور بلتستان عزاداری فورم کا قیام جو ہے اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ پورے پاکستان میں لوگ اگر مجالس سیکھنا چاہیں اور مجالس کی ترتیبات سے واقف ہونا چاہیں تو بلتستان سچیز خود ایک بڑا فورم ہے۔ سپتین جس طرح کاچو صاحب نے بات کی، امیر بھائی نے بات کی کہ آپ میں ٹیلنٹ تو اللہ کے فضل و کرم سے خدا داد صلاحیتیں آپ میں بہت زیادہ ہیں۔ آج آپ نے یہاں پر ایک محفل مسالمہ بھی اٹینڈ کیا، اور یہاں کے جو مقامی منقبت خواں ہیں، نعت خواں ہیں، ان کو بھی آپ نے سنا۔ یہاں کے نوجوان بچوں میں، منقبت خوانوں میں آپ کیا ٹیلنٹ دیکھ رہے ہیں؟ مجھے بہت اچھا لگا کہ بلتستان کے بچے بھی پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔